جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی پرسنالٹی کلٹ کا شکار نہیں ہوا۔ بچپن سے لے کر آج تک بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں بھی رہیں، بہت سے لوگوں کے متعلق پڑھا بھی، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ نشستیں بھی ہوئیں، ان سے استفادہ بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے کبھی ان لوگوں کو اس مقام پہ لا کر کھڑا نہیں کیا جہاں پہ اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہوتے ہیں۔ ہم سب بحیثیت انسان خطا کار ہیں، ہمارے سوچنے کے انداز میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے اعمال تو ہیں ہی گناہوں سے بھرے ہوئے۔ تو آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی سی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پرسنالٹی کلٹ سے دور رکھیے، اس سے بچائیے، کیونکہ اس کے نقصانات انفرادی طور پہ تو آپ پہ ہوتے ہی ہیں، کیونکہ آپ میں وہ صلاحیت آپ کو کھو دیتے ہیں جس سے آپ دوسروں کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھ سکیں، اور پھر اجتماعی طور پہ بھی اس کے بڑے نقصان ہوتے ہیں، اور ہماری انسانی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو پرسنالٹی کلٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو کنفارمسٹ بنا دیتی ہے۔ جس شخص کے ساتھ آپ اتنا لگاؤ رکھتے ہیں اور اس کو آپ بڑے ہائی پیڈسٹل پہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کی غلطی نہیں لگتی۔ وہ جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے، جو بات بھی کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کو وہی ٹھیک لگتی ہے، وہی سچ نظر آتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں۔ میں اس سے ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سیاسی لیڈرز جو ہیں آپ ان کے ساتھ لگاؤ نہ رکھیے یا ان کی بات نہ مانیے یا ان کی بات کو سچ، لیکن جو ہم اس سب ایکٹیویٹی میں پڑ گئے ہیں کہ جس شخص، مثال کے طور پر اگر عمران خان ہیں یا نواز شریف ہیں یا کوئی اور سیاسی لیڈر ہیں، تو ہمیں بس انہی کی بات ہی سننی ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی ایسے آرگومنٹس نکالتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک گناہی کا حصہ ہے کہ آپ جانتے بوجھتے ایسے کام کو، ایسی بات کو جسٹیفائی کریں جو آپ دل میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن چونکہ آپ کی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، آپ نے ایک پرسنالٹی کلٹ بنا لیا ہے۔ پرسنالٹی کلٹ میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر شاید آپ کو انڈرسٹینڈنگ رہتی نہیں ہے، وہ آپ بس بلائنڈلی چونکہ چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اوور ٹائم آپ میں وہ صلاحیت ہی کھو جاتی ہے کہ آپ چیزوں کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھ سکیں۔ تو پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں سوچنے سمجھنے کی۔ تو خدا را پرسنالٹی کلٹ سے اپنے آپ کو نکالیے۔ یہاں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، سب جو ہم جیسے ہی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک درجہ ہم سے بلند رکھا کہ ان کو یہ اتنا معتبر بنا دیا کہ وہ ہمارے قائدین میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کام بھی وہ کر رہے ہیں، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ 100% درست ہے اور ہمیں اس کو منوان ماننا ہی ہے۔ یہ جو ہمارے ایٹیچیوڈز ڈیولپ ہو گئے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں ہماری اجتماعی زندگی کے لیے، میں سمجھتا ہوں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی ایک پارٹی کو فالو نہ کریں یا اس کے ساتھ ایسوسیشن ان کی آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بالکل ایسوسیٹ اپنے آپ کو کریں، آپ پارٹی کے لیے کام بھی کریں، اپنے قائدین کے لیے بھی کام کریں، لیکن آپ میں یہ کیپیسٹی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ آپ میں برقرار رہنی چاہیے۔ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ایک شخص کے جو اقدامات ہیں، کیا وہ ہمارے ایک پارٹی کے جو اقدامات ہیں ہماری ریاست کے لیے بہتر ہیں، صحیح ہیں، غلط ہیں۔ یہ جو ہم نیریٹیوز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بہت غلط سی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سا نیریٹیو ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے۔ میں ایک بحیثیت ایک فرد آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ جو ہیں، میں یہی توقع رکھتا ہوں سب پاکستانیوں سے، بلکہ بر صغیر میں بھارت کے لوگوں سے بھی، کہ جو پرسنالٹی کلٹ ہوتا ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور صرف سیاست میں نہیں، اگر آپ اپنے ریلیجن میں بھی دیکھیے، جو ہمارے مثال کے طور پر بہت سے ہمارے سیکٹس بنے ہوئے ہیں، اہل سنت ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، ہم جو ہیں اتنے زیادہ ان چیزوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ ہم کوئی نئی چیز پڑھنی پڑ جائے یا کوئی نئی بات سننی پڑ جائے دلائل کے ساتھ، اس کو بھی فوری طور پہ رد کر دیتے ہیں۔
خدا را اس ایٹیٹیوڈ سے اپنے آپ کو بچائیے. مثال کے طور پر میں خود ذاتی طور پہ جہاں تک ریلیجس اسکالرس کی بات ہے سب کو پڑھتا اور سنتا ہوں اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ اپنی رائے خود قائم کروں ان دلائل کی بنیاد پہ. تو ایسے ہی رویے ہونے چاہیے، اور جب یہ رویے آپ میں ہوں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ ایک تو پرسنالٹی کلٹ جو بحیثیت خود ایک ایسی چیز ہے جو کسی ہماری اجتماعی زندگی کے لیے سود مند نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جب کسی ایک شخص کو بلائنڈلی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. تو اپنے آپ کو پرسنالٹی کلٹ سے نکالیے اور یہ اپنے آپ میں کیپیسٹی پیدا کیجئے کہ آپ چیزوں کو ان کے صحیح مقام پہ رکھ کر ان کا تجزیہ کرنے کی آپ میں صلاحیت ہو. آپ جو چیز آپ غلط سمجھتے ہیں اس کو آپ اگر پبلکلی ایٹ لیسٹ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے تو اپنے دل میں تو اس کو غلط سمجھیے اور اس کو صحیح مت جانیے. لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھیے اٹھا کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں کہ عمران خان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دوسری سائڈ پہ ہیں تو ان کا جو بیانیہ ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ یہ ضمنی انتخابات اب ہوئے، اب ایسی تعویلات دونوں طرف سے آ رہی ہیں کہ ایران عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا ہے. تو لیکن کویسچن جو میں آج آپ سے جو اپنے دل کی جو بھڑاسی میں نکال رہا ہوں یوں سمجھیے، کیونکہ اتنی ایک لحاظ سے سفوکیشن سی ہو جاتی ہے اس ماحول میں کہ جو ہم جیسے لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو ان کے صحیح پیرائے میں دیکھیں، صحیح تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں اور کسی غلط بیانیے سے افیکٹ نہ ہوں، بڑی مشکل میں ہو جاتے ہیں ہم لوگ. کیونکہ ہمارے لیے کسی ایٹ لیسٹ میں کسی ایک پارٹی سے میری ہمدردیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس پارٹی کو اس کی انتھی تقلید کرتا ہوں یا میں اپنی یہ صلاحیت کھو دوں کہ جو غلط ہے اس کو غلط نہ کہوں اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنے میں مجھے کوئی پریشانی ہو. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے میں تمام دوستوں کو، دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس سے نکالیے. کوئی پارٹی، کوئی شخص ہمارے ارد گرد جو ہیں، یہ کوئی بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کامل انسان ہو. کامل انسان بس وہ ایک ہی تھے، وہ چلے گئے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ بستے ہیں اور وہی ہمارے لیے ہم مطلب وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میں دنیاوی زندگی کی جہاں تک بات کر رہا ہوں، اس میں پرسنالٹی کلٹ کا اگر آپ شکار ہو گئے تو پھر آپ کے لیے اپنی آپ کی ذاتی زندگی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آج میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پرسنالٹی کلٹ سے بچیے اور اپنے اندر تنقیدی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.